ادب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے اور ہمارے نیک اعمال کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ شیطان لعین کو اللہ رب العزت نے جو اپنی رحمت سے دھتکار دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا، اس کا سبب کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے اس نور مبارک کی عظمت کے لیے جس کو پیشانی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے رکھا تھا، حکم دیا تھا سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ اس کو جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آدم کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، میں نے سجدے کا حکم دیا، تو نے کیوں سجدہ نہ کیا؟ تو اب آپ غور کیجئے، اس کے جواب کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور آج کے اس دور میں جو مختلف قسم کی باتیں ہمارے نوجوان بچوں کے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو وہ بولنے والے بھی تو ایک دلیل دیے ہیں نا، ایک حوالہ کوٹ کیے ہیں، لہٰذا ان کی بات بھی کوئی غلط تو نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی سوچ سمجھ ہے، اس کے لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ شیطان سے اللہ نے پوچھا میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ انا خیر منہ، کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ دیکھو جواب دے رہا ہے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتا رہا ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ ریزن کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کی صفت میں تواضع ہے اور آگ کی صفت میں بلندی ہے۔ مٹی کا ڈھیلا آپ پھینکو پھر نیچے آئے گا اور آگ سلگا کے نیچے بھی کرو تو اوپر کو جائے گی۔ اب اس اعتبار سے اس نے سمجھا کہ جو آگ سے بنایا گیا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس کے مقابل میں جو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو ہمارے نوجوان بچوں کو کوئی بھی دلیل دیتا ہے تو کہتے ہیں بھائی وہ بات دلیل کے ساتھ بول رہے ہیں، غلط کیسے ہیں؟ تو شیطان بھی تو دلیل دیا نا اللہ کے سامنے۔ اللہ نے پوچھا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ میرا حکم تھا تو کہا میں بہتر ہوں۔ رزلٹ اور نتیجہ یہ نکالا کہ میں بہتر ہوں۔ اور دلیل کیا دے رہا ہے؟ وہی دلیل دے رہا ہے کہ تو نے ہی تو پیدا کیا نا مجھ کو آگ سے، ان کو مٹی سے، اور آگ میں بلندی ہے، مٹی کے اندر پستی ہے، لہٰذا جو آگ سے پیدا کیا گیا وہ مٹی کے پیدا کیے ہوئے پر فضیلت و فوقیت رکھتا ہے۔ تو یہاں مختصر جملوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ بات اس نے جو کہی ہے کوئی اس میں زور اور دم نہیں ہے۔ پہلے تو اس نے اللہ کے حکم کے سامنے جواب دیا، وہاں تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تیرا حکم تھا میرے اللہ، میں سمجھا نہیں، اب مجھے سمجھ آئی ہے، توبہ کرتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں کہا کہ میں بہتر ہوں۔ اپنے اس عمل پر دلیل پیش کر رہا ہے، کس کے مقابل میں؟ اللہ کے مقابل میں۔ پہلے بارگاہ الہی میں تو مقابل میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو لایا اور بہتر ہوں کہہ کر ظاہر کیا۔ اور دلیل کیا دے رہا کہ مجھ کو تو نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا۔ اگر اس اعتبار سے بھی سوچا جائے تو بھی وہ اس کی بات غلط ہے۔ کیوں؟ آگ یقیناً اوپر کو جاتی ہے، مٹی پستی میں رہتی ہے، لیکن اللہ نے جو مٹی میں خوبیاں رکھی ہے وہ آگ سے زیادہ ہیں۔ مٹی سے غذا ملتی ہے، مٹی سے اناج نکلتا ہے، مٹی میں باغ و بہار ہے، مٹی ہی میں ہم کو بالآخر دفن کیا جائے گا۔ مٹی کے اندر اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو آگ پر نہیں، ہماری یہ پیشانی مٹی پر خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس کو نظر نہیں آئی۔ اور آگ کی صفت یقیناً ارتفاع بلندی ضرور ہے، مگر آگ جلاتی ہے، مٹی بساتی ہے۔ بھئی مٹی میں گھر بنتا ہے، آگ میں تو گھر نہیں بنتا۔ ایک چنگاری بھی ہمارے محل کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو جو بولا کہ بنایا تو اللہ نے اس کو آگ سے ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے ہے، لیکن اس نے جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ غلط ہے، اس سے بہتر ہونا لازم نہیں آتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو آیتیں تمہیں پڑھ کر رسول کریم علیہ السلام کے ادب کے خلاف بولتے ہیں، جو بزرگوں کے ادب کے خلاف بولتے ہیں، اگر وہ آیت یا روایت بھی پڑھے تو تم نادانی میں یہ نہ کہنا ارے وہ بھی تو آیت پڑھے، وہ بھی تو روایت پڑھے۔ آیت صحیح ہے مگر اس سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ غلط ہے، روایت صحیح ہے اس سے جو مفہوم لیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہماری سلامتی کیا ہے؟ ہم اچھوں کے ساتھ رہیں، سچوں کے ساتھ رہیں، ہم سب سے ہٹ کے سوچنے والے نہ بنیں۔ ہمارے بڑے جس طرح سے ہمیں سمجھ کر دین سمجھائے ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، اکیلا کون رک گیا؟ ابلیس۔ وہ اکیلا نہیں کیا۔ اگر سجدہ کرنے کی حکمت سمجھ میں نہیں بھی آئی تھی
تو وہ یک سوچ سکتا تھا سارے سجدہ کر رہے ہیں، حضرت جبریل بھی سجدہ کر رہے ہیں، حضرت میکائیل بھی سجدہ کر رہے ہیں، حضرت اسرائیل بھی سجدہ کر رہے ہیں، حضرت اسرافیل بھی سجدہ کر رہے ہیں، کروبیین سجدہ کر رہے ہیں، ملائکہ مقربین سجدہ کر رہے ہیں، اتنے مل کے غلط کیسے ہو سکتے؟ میں اکیلا کیسے سوچ رہا ہوں کہ میری سوچ صحیح ہے؟ یہ بھی سوچتا، سمجھ میں نہ بھی آئے جھک جاتا تو بچ جاتا تھا، مگر وہ اپنی عقل کو استعمال کیا کہ نہیں میں بہتر ہوں، میں نہیں کروں گا، اور عقل کو کس کے حکم کے مقابل میں استعمال کیا؟ اللہ کے۔ اچھا پیدا ہونے والے کو اگر بہتر نہیں سمجھ رہا تھا تو کم سے کم یہ تو سمجھ سکتا تھا حکم دینے والا تو اللہ اکبر ہے، اگر یہ بہتر نہیں ہے تو حکم دینے والا تو اکبر ہے، اس کے حکم کا تو لحاظ ہونا چاہیے، مگر نہیں۔ تو اسی سے سمجھ میں آیا جب بے ادبی کا انسان ارتکاب کرتا ہے تو اللہ اس کے سوچنے کی صلاحیت کو بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے میں عزیزو بڑے ہی درد مندی سے آپ کی خدمت میں معروضہ کر رہا ہوں، ہم جس حال اور ماحول میں رہ رہے ہیں ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ادب ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، عمل صالح کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دیکھو شیطان کے سجدے اس کو نہیں بچائے، ایک نماز بھی نہیں بچی اس کی، ایک بے ادبی میں اس کو اتنا نقصان پہنچایا کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک لخت برباد کر دی گئی، اور اللہ کا جلال بھی دیکھو آپ، اس کا قہر بھی دیکھو، تھوڑا سا موقع بھی نہیں دیا۔ ارے جا ابھی تھوڑا سمجھ رہے نہیں، فرمایا صرف ایک ہی بات پوچھا، بتا تو نے سجدے سے کیوں انکار کیا؟ کہنے لگا میں بہتر ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فخرج فانک رجیم۔ فا عربی میں کوئی چیز فی الفور کرنا ہے فا لاتے، فا بولے تو پس، سو تو بس، تو اللہ نے فرمایا فخرج فانک رجیم، بس اب نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، اب تجھے میں جنت میں نہیں رہنے دوں گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت قیامت کے دن تک ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔